يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحجر سے ہمیں آج آغاز کرنا ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کے اسلوب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے بھی ابتدائی عہد میں نازل ہوئی. اس کے 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ آیتیں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ایک خاص طرح کا فلو ہے ان کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ آرزو کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مسلمان ہوتے، وہ فرما برداری اختیار کر لیتے. اور یہ وقت بار بار آئے گا ان پر. ایک تو اس وقت آئے گا جب عذاب ان پہ نازل ہوگا صحابہ کی تلواروں کے ذریعے. پھر اس وقت آئے گا جب موت کا وقت ان کے سامنے ہوگا. پھر اس وقت آئے گا کہ جب برزخ میں ہوں گے، عذاب قبر سے ان کا سامنا ہوگا. پھر حشر میں آئے گا جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور پھر جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اس وقت بھی یہ آرزو کریں گے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. اے نبی ان کو چھوڑیے رکھیے، یہ کچھ کھا لیں پی لیں اور کچھ تمتع کر لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اور ان کو جو عمل ہے، طول عمل، آرزو اور تمنا، وہ غفلت میں ڈالے رکھے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب یہ جان لیں گے. عمل کہتے ہیں آرزویں، تمنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین، کہ ایک آدمی اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن اس کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے. حب الدنیا و طول العمل. دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں بنانا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طول عمل کے حوالے سے باقاعدہ جیسے ایک زمین پہ زائچہ سا بنا کے دکھایا، نقشہ بنایا. آپ نے ایک چوکٹا بنایا اور ایک لکیر کھینچی اس کے درمیان میں جو اس چوکٹے سے باہر نکل رہی تھی، اور پھر کئی آڑی ترچھی لکیریں کھینچی. تو آپ نے کہا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل ہے، یہ جو انکمپاس کیے ہوئے اس کو جو ایک مربع ہے. اور یہ جو لکیر باہر نکل رہی ہے اس چوکٹے سے، یہ عمل ہے، یہ آرزو ہے اور تمنا ہے. تو آدمی کی آرزو اور تمنا جو ہے وہ ہمیشہ اس کی لمٹ سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی زندگی اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی آرزویں اور تمنائیں بہت زیادہ ہوتی. اور پھر آپ نے بہت سی آڑی ترچھی لکیریں کھینچی. آپ نے کہا کہ یہ مختلف حوادث ہیں، عوارض ہیں جو اس کو لاحق ہوتے ہیں. اور اگر ایک جو ہے حادثے سے وہ بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ اس کو آ لیتا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ آخرت کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت چھوٹی ہے. انسان کی آرزویں، تمنائیں وہ اس دنیا میں ایگزاسٹ نہیں ہو سکتی. تو ایک ایسا عالم چاہیے جہاں انسان کی تمام جو آرزویں، تمنائیں ہیں پوری طرح جو ہے وہاں بروئے کار آ سکیں. تو کہا کہ چھوڑ دیں ان کو، کھا پی لیں، چل چگ لیں اور ان کو غافل کیے رکھے جو ہے امیدیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور ہم نے نہیں غارت کی کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا بھی ایک متعین وقت تھا جو لکھا ہوا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ اس کو پکڑنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ وقت کا معاملہ ہے کہ کب وہ وقت آتا ہے. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. اور جب کسی امت پر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی گروہ جو ہے نہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے.
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا، الذکر، انک لمجنون، بے شک تم تو دیوانے ہو، مجنون ہو، معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان پر جنون لاحق ہو گیا. اچھے بھلے تھے، ہماری آنکھوں کا تارا تھے، لیکن انہوں نے عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تم فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ فرشتوں کو ساتھ لے آؤ اور جو دلیل ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور جب ہم فرشتوں کو نازل کریں گے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی فرشتے تو عذاب لے کر آتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روداد میں بدر میں آئے تھے فرشتے، اور جب ظاہر بات ہے کہ فرشتے بدر میں آئے تھے تو ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا، 70 ان کے بڑے وہاں مارے گئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن مجید بار بار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ چیتاونی ہے. اور اس سے یہ بات بھی واضح کرنا مقصود ہے، اس طریقے سے سقراط یہ کہا کرتا تھا نا کہ علم اصل میں ریکلیکشن کا نام ہے. میں تمہارے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا. اور وہ چونکہ ویسے بھی ایک دائی کا بیٹا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ علم تو تمہارے اندر ہے، میں سوالات کر کر کے وہ گویا جو علم ہے وہ جنوا دیتا ہوں. جیسے دائی جو ہے، بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دائی بس اس کو جنوا دیتی. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ کی معرفت انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ جو ہم نے عہد الست پڑھا تھا اس کی بنیاد پر. تو قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت اور معرفت جو ذرا نیچے چلی جاتی ہے شعور کی سطحوں پر، قرآن مجید اس کو اجاگر کرتا ہے، بالکل سطح پر لے کر آتا ہے. تو یہ الذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے گروہوں میں، اگلے گروہوں میں، فرقوں میں ہم رسولوں کو بھیج چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے استہزاء کا، تمسخر کھائے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہر رسول کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے کھبو دیتے ہیں ہم اس کفر کو، اس مکر کو، سرکشی کو مجرموں کے دلوں میں. یعنی یہ چیز ان کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ہم نے یہود کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ وہ شربو فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کی کفر کی پاداش میں ان کو بچڑے کی محبت گویا گھول کے پلا دی گئی، ان کے اندر اتار دی گئی. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اور ایسی ہی رسم ہوتی آئی ہے اگلے لوگوں کی. ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ عام طور پہ قوموں نے رسولوں کی بات مان کے نہیں دی. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان کا دروازہ اور وہ اس میں چڑھتے رہیں، یعنی ہم ان کو بہت بڑی نشانی دکھا دیں، ایک سیڑھی سی آ جائے اور اس پہ چڑھتے رہیں، آسمان پہ اترتے رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے، ہمیں تو مدہوش کر دیا گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، کوئی خزانہ ان کے لیے کیوں نہیں آتا، فرشتے کیوں نہیں اترتے. کہا کہ جب ہم یہ بھی کر لیں گے، امپیریکل کر دیں گے کہ لوگ جو ہے آسمان پہ چڑھ رہے ہوں گے، اتر رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، نظر بندی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، چوکیاں بنائی ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے محفوظ رکھا ہے اس کو ہر جو ہے مردود شیطان سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر وہ جو کان لگا کر کچھ چوری کوئی بات سن لے تو ہم اس کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ایک چمکتا ہوا انگارہ.
یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ جن میں بھی آئے گا، سورہ ملک کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے سمائے دنیا کو چراغوں سے روشن کیا ہے۔ تو یہ جو آسمان میں ستارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا بھی مظہر ہے، اللہ کے جلال کا بھی مظہر ہے۔ جمال کا مظہر تو یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی ہے، حسن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حفاظت کا بھی گویا نظام ہے اللہ کا، چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ جنات کی رسائی اوپر تک ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتے وہ حکم لے کر نیچے آتے ہیں، تو یہ جنات سن گن لگا کر وہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں اور وہ بات لا کر جو ہے کسی کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت کوئی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو دور دور تک پہرے لگا دیے جاتے ہیں۔ خود کہیں گے یہ جنات کہ انا کننا نقعد منہا مقاعد للسمع، پہلے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے، بیٹھ کے کوئی سن گن لے لیا کرتے تھے، لیکن اب ہم کہیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گویا ایک شہاب ثاقب ہم پر میزائل کی طرح داغ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں، ایک کام تو یہ ہے کہ یہ زینت کا سبب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سرکش شیطان کوشش کرتا ہے کوئی بات سننے کی، وحی میں سے کوئی چیز لینے کی، تو اس پر ہم اس کو داغ دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں ہم نے رکھ دیے ہیں بوجھ، لنگر ڈال دیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں اگائی ہے ہر چیز ایک خاص اندازے سے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں رکھ دیے ہیں معیشت کے اسباب۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی رزق کا سامان رکھ دیا ہے جس کو تم روزی نہیں دیتے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، ملازمین ہیں، ان کا بندوبست بھی ہم نے ہی کیا ہے، تمہارے جو مال مویشی ہیں ان کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو نہیں اتارتے مگر ایک متعین اندازے پر، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کر لیں کہ اس جگہ پر کتنے پانی کی ضرورت ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہی بس وہ پانی برسا دیا جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی بارش اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کتنی برسانی ہے اس نے پورے سال میں، تو کہا کہ ہم اس کو اندازے سے برساتے ہیں، ایک اسکیم کے تحت ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے چلائی ہیں ہوائیں کہ جو بار آور ہیں، جو رس بھری ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے، ہم ہی وہ پانی اتارتے ہیں، اسی کے ذریعے زمین کا جو واٹر لیول ہے وہ اوپر آتا ہے، اسی کے ذریعے ندی نالے چلتے ہیں، اسی کے ذریعے دریاؤں میں پانی آتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں جو جلانے والے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث بنیں گے۔ یعنی یہ تمام نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، پھر ہم تمہیں زندہ کر دیں گے، اور جب سب لوگ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو اس زمین کے وارث بھی ہم ہوں گے۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم خوب واقف ہیں تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں اور تم میں سے کون ہے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ دین کے کاموں میں، انفاق میں، جہاد و قتال میں کون آگے بڑھیں گے، کون پیچھے ہٹیں گے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے کون ہیں، پیچھے ہٹنے والے کون ہیں، اور آخرت میں اللہ کے مقرب بننے والے کون ہیں اور راندہ درگاہ ہونے والے کون ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے بنایا انسان کو کھنکھناتے ہوئے، سنے ہوئے گارے سے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں۔ کچھ مراحل وہ ہیں جو مٹی میں ہیں، کہ مٹی تھی، پھر وہ گارا بن گئی، پھر وہ جیسے سنسنانے لگی، پھر وہ کھنکنے لگی۔ یہ مراحل مختلف جگہوں پہ آئے ہیں۔ اور ایک مراحل وہ ہیں جو رحم مادر میں ہوں گے، نطفہ، مضغہ، علقہ، پھر اس کے بعد ہڈیاں، اس کے بعد ہڈیوں کے بعد گوشت کا چڑھنا، اور اس کے بعد پھر
خلق آخر، ایک وحی کا جو ہے، وہی کہہ رہا ہوں، روح کا پھونکا جانا اس میں، تو یہ مختلف مراحل بیان کیے جاتے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے بنایا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے، یعنی جنات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ کی لپٹ ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور انسانوں کا بنیادی مادہ جو ہے وہ مٹی ہے۔ اور اس سے پہلے اسی لیے ایک رائے پائی جاتی ہے نا کہ اس زمین کی خلافت جو ہے، وہ اس زمین کی جو حکومت تھی وہ انسانوں سے پہلے جنات کے پاس تھی، اور گویا انسان اصل میں جنات کا خلیفہ ہے، یعنی جنات کے بعد اس کو زمین کا انچارج بنایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنا رہا ہوں یا میں بنانے والا ہوں ایک انسان کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اس کو نک سک سے درست کر دوں، اس کا پتلا بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے۔ اب ظاہر بات ہے اپنی روح میں سے اس کا کیا مطلب ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ایک تعلق اللہ سے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کچھ حصہ انسان میں منتقل ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے، بس اس کو ایک شرف حاصل ہے، ایک ڈیوائن سپارک اس کے اندر موجود ہے۔ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو تیری ہے، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی۔ تو ایک چیز انسان میں گویا اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور وہ روح ربانی ہے جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک بنا۔ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو جب میں اس کو نک سک سے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، وہ ظاہری بات ہے جنات میں سے تھا لیکن بہرحال وہ بھی وہاں موجود تھا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک ان تکون مع الساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوئے؟ قال الم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو ابلیس نے کہا کہ میں تو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، یعنی اس نے ظاہری بات ہے کہ وہ جو فزیکل چیز تھی اس کو دیکھا، مٹی کو دیکھا، وہ جو اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تھا اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور تمہیں دھتکار دیا گیا ہے، تمہیں دور کر دیا گیا ہے۔ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور وہ جو بدلے کا دن ہے اس دن تک تم پر لعنت چلتی چلی جائے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو ابلیس نے کہا کہ اے رب پھر تو مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اس دن تک جب تو مردوں کو اٹھائے گا۔ اصل میں تو جو ڈھیل ہے وہ نفخہ اولا تک ہے، جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، ظاہری بات اس کے بعد تو کوئی عمل نہیں ہے، اور پھر نفخہ ثانی کیا ہے؟ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ قال فإنك من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں جو ہے مہلت دے دی گئی اسی ایک وقت مقرر تک۔ قال رب فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو ابلیس نے کہا کہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا، میں ان لوگوں کے لیے مزین کر دوں گا جو کچھ کے زمین میں ہے، اور میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، ان سب کی راہ کھوٹی کر لوں گا، تو میں دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے لاؤں گا اور تیری یاد سے غافل کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر جو تیرے چنیدہ بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر دیا ہے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے جو میری طرف آتی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو اپنی آزاد مرضی سے بہکے ہوئوں میں سے تمہاری پیروی کریں، یعنی خود اپنی آزاد مرضی سے اپنی باغ تمہارے ہاتھ میں دے دیں، وہ تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، تمہاری بھی اور تمہارے پیروکاروں کی بھی، انسانوں اور جنات میں سے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک متعین گروہ ہے۔ ایک تو یہ تصور ہے کہ جس طرح جنت کے دروازے ہیں، جو لوگ جہاد والے ہیں وہ ایک دروازے سے آئیں گے، جو صدقے والے ہیں وہ ایک اور دروازے سے آئیں گے، جو روزے والے ہیں وہ باب الریان سے آئیں گے۔ تو اسی طرح ایک تصور تو یہ ہے کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں۔
اور جو 7 کارڈینل جو سنز ہیں بڑے بڑے، یعنی مطلب شرک ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، گویا ہر بڑی جو گناہ ہے اس کے جو گناہ گار ہیں وہ خاص دروازوں سے آئیں گے۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ یہ جہنم کے درکات ہیں، یعنی جس طرح جنت کے درجات ہیں اوپر کی طرف، جہنم کے درکات ہیں نیچے کی طرف، اور اس میں جہنم ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، مختلف نام اس کے کچھ روایتوں میں آتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے ہلکا جہنم کا مرتبہ ہے وہ گویا گناہگار اہل ایمان کے لیے ہے، کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے لیکن ایمان ہوگا تو ان کو جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر سزا کے بعد نکال لیا جائے گا۔ جو عیسائی ہیں یا جو ببلیکل ٹریڈیشن ہے اس میں تو 3 ہیں الگ الگ حصے، یعنی ایک ہیون ہے، ایک ہیل ہے، اور ایک بیچ میں جس کو پرگیٹری کہتے ہیں۔ یعنی پرگیٹری کیا ہے؟ جیسے ایک دھوبی گھاٹ ہوتا ہے نا، کہ بھئی وہ لوگ کے جو گناہگار ہیں ان کو اس میں ڈالا جائے گا اور پھر دھو کے پاک کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں وہ الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم ہی کے بارے میں ہے کہ جو اہل ایمان بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اپنی سزا پائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں وہ ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور خاطر جمع کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم جو کچھ ان کے سینوں میں غل ہوگا، خفگی ہوگی، کینہ ہوگا، اس کو نکال دیں گے، اور وہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے۔ یعنی دنیا میں قدورتیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں، صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے قدورتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ دنیا میں ہمارے درمیان جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جنگوں کی نوبت بھی آ گئی، لیکن امید یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام خفقیوں کو نکال کر ہمیں آمنے سامنے بٹھا دیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور ان کو جو ہے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، خبر سنا دیں میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور پھر بے شک میرا عذاب وہ ہے جو کہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی دونوں پہلو ہیں، بین الخوف والرجاء، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، اور جو سرکش ہیں، کفر و شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ حال سنا دیں ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں قصہ۔ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم پہ سلامتی ہو، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، اور جب انہوں نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا اور ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ بے شک مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں ایک ہوشیار جاننے والے لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو ایک لڑکے کی اس حال میں کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، تو اب تم اس بڑھاپے کی حالت میں کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ سچی خوشخبری دے رہے ہیں تو آپ نا امیدوں میں سے مت ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، سیدنا ابراہیم نے کہا کہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو مگر وہی کہ جو گمراہ ہو۔ بالکل مجھے مایوسی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ عادی حوالے سے ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی تھی، ورنہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اور پھر پوچھا کہ بھئی تمہارا کہاں کا ارادہ ہے، کیا مشن ہے تمہارا اے فرستادو، اے فرشتو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک گنہگار قوم کی طرف، الا آل لوط، مطلب اس پر عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے سوائے لوط کے گھر والے یا لوط پر ایمان لانے والے۔ انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ، ہم ان کی آل کو، آل میں ان کے گھر والے بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اپنی قوم کے ساتھ شامل تھی، اس کو ہم نجات نہیں دیں گے۔ قدرناہا انہا لمن الغابرین، اس کے بارے میں ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب لوط کے پاس آئے
فرشتے قال انکم قوم منکرون، تو سیدنا لوط نے کہا کہ تم اوپرے لوگ ہو، اجنبی لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم تو لے کر آئے ہیں وہ چیز جس کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں تمہاری قوم کے لوگ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تمہارے پاس بالکل حق اور سچی بات لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، تو کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو لے کے نکل جاؤ اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے اپنی بھیڑوں کو پیچھے نگرانی کرتے ہوئے لے کے جاتا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور اب ان کی طرف التفات نہ کرنا، مڑ کے نہ دیکھنا، ان کے بارے میں اب کوئی امید نہ رکھنا. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں تم کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جانا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے مقرر کر دیا اس معاملے کو، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، ان کی جڑ مار دی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جو شہر کے لوگ ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی ان کو معلوم ہوا کہ بہت خوبصورت لڑکے جو ہیں وہ لوط کے ہاں آئے ہیں. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، اب یہ ظاہر بات تقدیم و تاخیر ہے، یعنی جو پہلے بات ہو چکی ہے بعد میں ان پر افشا ہوئی، یہ واقعہ پہلے ہوا. تو لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے رسوا مت کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری آبرو مت کھو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو انہوں نے کہا ان کی قوم نے، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا جہان والوں کی حمایت سے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ پہلے بھی کوئی اجنبی لوگ جب آیا کرتے تھے تو سیدنا لوط ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیا کرتے ہوں گے ان کے شر سے بچانے کے لیے. تو کہا کہ اب پھر تم نے ان لوگوں کو اپنی جو ہے سپورٹ فراہم کر دی ہے، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ پورے زمانے کا ٹھیکہ نہ لو؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو پھر انہوں نے وہی بات کی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، چاہے میری اپنی بیٹیاں ہیں یا قوم کی بیٹیاں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی جان کی قسم بے شک وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے. فأخذتهم الصیحة مشرکین، پھر ان کو پکڑ لیا صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو نیچے اور ہم نے ان پر کر دی بارش ایسے پتھروں کی کہ جو سنگ گل کے تھے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں، جو عبرت پکڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ان یکون نظری عبرتن، کہ میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا بن جائے. عبرت کہتے ہیں کہ جیسے عبور کرنا، یعنی ظاہر کو دیکھ کر اس کو عبور کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جانا، اس عالم کثرت کو دیکھ کر اس کی جو اصل واحد ہے، جو توحید ہے، اس تک پہنچ جانا. تو یہی متوسم کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ، اور جو بستی ہے جس کو الٹایا گیا یہ سیدھی شاہراہ پر ہے جس پر تم آتے جاتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. وإن كان اصحاب الایکۃ الظالمین، اور بے شک جو بن والے تھے، جنگل والے تھے، وہ بھی ظالم تھے. یہاں اس سے مراد جو ہے وہ سیدنا شعیب کی جو قوم تھی، جو اہل مدین تھے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا. وإنہما لبإمام مبین، اور یہ دونوں بستیاں یعنی قوم لوط بھی اور قوم شعیب بھی، یہ ان کی کھلی شاہراہ پر ہیں، جس شاہراہ پر تم سفر کے لیے جاتے ہو، تجارتی سفر کے لیے، ان کے کھنڈرات آتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے بھی رسولوں کا انکار کیا. یہ قوم سمود ہے، یہ ہجر کا مقام تھا. اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے ایک ہی رسول کا انکار کیا، یعنی سیدنا جو ہے وہ صالح کا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو قوم کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتی ہے گویا وہ تمام رسولوں کا انکار کرتی. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو ان کے پاس لے کر آئے اپنی واضح نشانیاں، لیکن وہ اس سے اعراض کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں، گھر بناتے تھے اور بڑے مزے میں رہتے تھے، اطمینان میں رہتے تھے، بے خوف رہتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا ان کو صبح کے وقت ایک چنگھاڑ نے.
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو ان کی کمائی تھی، وہ ان کے کچھ کام نہ آئی. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی آپ ان سے کنارہ کیجئے، درگزر کیجئے، بہت اچھا درگزر، بہت اچھا کنارہ. اس طرح ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ جب بھی انسان اس کائنات پر غور کرتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ تو پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو اس کے ساتھ ہی فوری نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ بالحق تخلیق ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک یوم حساب آئے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. تو یہاں پر بھی کہا کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے دی آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ام القرآن بھی ہے اور یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واغفر جناحک للمؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں مت کیجیے، مت پھیریے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیا میں کچھ تمتع کے لیے دیا ہے، کچھ برتنے کا سامان دیا ہے، ان میں سے کچھ گروہوں پر. ولا تحزن علیہم، اور ان کا غم مت کیجیے. واغفر جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنے بازو جو ہے وہ جھکائے رکھیے اہل ایمان کے لیے، یعنی ان کے لیے اپنے دامن کو، اپنی آغوش کو وا رکھیے. یعنی آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے، تو پھر اب آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی دولت دی، قرآن کی نعمت دی، اور پھر بھی اس کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کا مجھ سے بڑھ کر بھی کسی پہ کرم ہوا ہے، تو اس نے گویا قرآن کی قدر نہیں کی. تو کہا کہ آپ بھی جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کی طرف التفات نہ کریں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے نبی آپ فرما دیجیے کہ بے شک میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم، جیسے کہ ہم نے نازل کیا اس سے پہلے تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے بنا لیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، بوٹی بوٹی کر دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ان پر کلام نازل کیا، ان کا قرآن نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان سب سے پوچھ کے رہیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اب کھول کر بیان کیجیے، ہانکے پکاریے، ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجیے، اور آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، ان سے اعراض کریں. تو اس طرح ہر نبی کی دعوت میں ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ عرصہ جو ہے وہ انفرادی دعوت ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع کے 3-4 سال اسی طریقے سے انفرادی دعوت دیتے رہے، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے رہے. لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب آپ سے کہا گیا کہ اب آپ ہانکے پکاریے اور کھلے عام دعوت دیجیے. انا کفیناک المستہزئین، بے شک جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، وہ ہمارے بس میں ہیں. تو یہ آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی خراب ہوں گے. ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وغیرہ کے معاملات ہوئے، اس موقع پر بھی یہ آیت بہت پڑھی گئی اور ٹھیک پڑھی گئی کہ ہم ان لوگوں کے لیے کافی ہیں اور ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو عذاب دیں گے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور الہ ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کاذب کہتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ کیا کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اللہ کے سامنے جھکے رہیے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے، استقامت کا حکم دیا گیا ہے، وہاں ہمیشہ تسبیح جو ہے اور اسی طریقے سے تحمید
اور سجدے اور نماز کا تذکرہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو واحد سہارا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر بھی آپ سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی پر قائم رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یقینی چیز آ جائے. اور یہاں یقین سے مراد موت ہے. آگے سورہ مدثر میں اس کو کھول کے واضح کر دیا جائے گا کہ جب پوچھا جائے گا اہل جہنم سے تم یہاں کیسے پہنچے، وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ہم یہ سارے کام کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یقین آ لیا. اور یقین سے مراد کیا ہے؟ موت، جو بالکل شدنی چیز ہے. سورۃ النحل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. یہ سورہ نحل ہے، یہ مکی صورت ہے. کہا کہ آ پہنچا اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوا، تو اس کے لیے جلدی مت کرو. اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا. اگر انہوں نے انکار کیا، انکار پر جمے رہے تو ان پر عذاب ضرور آئے گا، تو جلدی مت کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بے شک وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ. یہاں روح سے مراد وحی ہے، وحی دے کر اتارتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اور وہ جو وحی آتی ہے اس کا بنیادی مضمون کیا ہوتا ہے؟ انذروا، کہ وہ خبردار کر دیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، تو میرا ہی تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے، سیدنا جبریل کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے. اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ بھائی میرے سوا کسی کو نہ پوجیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ بہت برتر ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور انسان کو پیدا کیا اس نے ایک بوند سے، پانی کی بوند سے، تو اب وہ ہو گیا ہے کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا. اس طرح سورہ یاسین کے آخر میں آئے گا نا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، باتیں بناتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اللہ نے چوپائے بنائے تمہارے لیے تخلیق کیے، اور ان میں تمہارے لیے جڑاول بھی ہے، زینت کا سامان بھی ہے، اور بھی فائدے ہیں، سواری بار برداری کا بندوبست بھی ہے. اور تم وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض چوپائے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور بے شک ان چوپایوں میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی کا عنصر بھی ہے، جب شام کو تم ان کو چرا کر لے آتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو. یعنی یہ جو جانور ہیں یہ ظاہری بات ہے زینت کا بھی ذریعہ ہے. جو مویشی ہوتے ہیں یہ خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے. خاص طور پہ جو گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے اندر تو ایک حسن ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تمہارے بوجھوں کو ایسی جگہوں تک، ایسے شہروں تک کہ تم نہیں پہنچ سکتے وہاں مگر بہت ہی مشکل سے، جان مار کر. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آج بھی گھوڑے اور خچر ہی جو ہے وہ سامان لے کر پہنچتے ہیں. یعنی اتنی جو ہے وہ سب باقی چیزیں آ چکی ہیں، لیکن آج بھی ایسے مقامات ہیں کہ جس میں گھوڑے، خچر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامان لے کر پہنچتی ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اس نے پیدا کیے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ زینت کا بھی سامان ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. بہت سی کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ ان سواریوں کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں معروف تھیں. اب کیوں قیامت تک جو اور سواریاں اللہ نے میسر کی ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو ٹرینیں ہیں، جو جہاز ہیں، وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کہا کہ اللہ تک ہی پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور کچھ جو ہے وہ کج راہیں بھی ہیں، کچھ جو ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو ٹیڑھی میڑھی ہیں. یعنی جب تذکرہ کیا نا یعنی دنیا کے سفر کا، دنیا کی شاہراہوں کا، تو ساتھ ہی جو اصل شاہراہ ہے ہدایت کی اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو ایک ہے جو راہ سیدھی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور کچھ گمراہی کی راہیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبراً
ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، بس اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ راہ واضح کر دیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ دکھا دی ہے، اب جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرا بنے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی اور اس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے جو درخت ہیں وہ بھی سیراب ہوتے ہیں اور اسی میں تم چراتے بھی ہو. آسمان سے بارش آتا ہے، پانی آتا ہے، انسان بھی پیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ کھیتیاں اور درخت بھی سیراب ہوتے ہیں اور اسی سے تم اپنے چوپایوں کو بھی جو ہے وہ پانی پلاتے ہو. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اور اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر طرح کے میوے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کر دیے ہیں، تمہارے کام پہ لگا دیے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو بھی اس نے کام پہ لگا دیا ہے اپنے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کی، گوناگون اقسام کی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اور وہی ہے جس نے کام پر لگا دیا تمہارے لیے سمندر کو یا دریا کو کہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت، یعنی جو مچھلی ہے اس کا گوشت جو ہے بہت تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، جو وائٹ میٹ کہلاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور مسخر کر دیا ہے سمندر کو کہ تم اس میں سے نکالو گہنے، سیپیاں نکالو، موتی نکالو جس کو تم زینت کے لیے پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی سمندر میں سفر کرتے ہو، تجارتی سفر کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو. یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم اللہ کا شکر کرو، نہ یہ کہ سرکش ہو جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے رکھ دیے ہیں زمین پر بوجھ یا لنگر یا پہاڑ کہ کہیں وہ تمہیں لے کے جھک نہ جائیں. یعنی یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کا بیلنس قائم کیے ہوئے ہیں، ورنہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ڈولنے لگے. وَأَنْهَارًا، اور اس نے بنائی ہیں تمہارے لیے ندیاں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے رستے بنائے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ. وَعَلَامَاتٍ، اور اس نے علامتیں بنائی ہیں، یعنی اس نے لینڈ مارکس بنائے ہیں. زمین چپٹی نہیں ہے، زمین کے اندر جو ہے کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں نشیب ہے، کہیں اونچی نیچی جگہ ہے، کہیں درے ہیں، تو کہا کہ یہ علامتیں ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی تم رستہ دیکھتے ہو، اس کے ذریعے بھی راہیاب ہوتے ہو. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، تو بھلا وہ جو پیدا کرے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہ کرے؟ اللہ اس نے یہ سب چیزیں پیدا کی، اور جن ہستیوں کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ٹکڑا پہلے بھی آ چکا ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکو گے، اس کا احصاء نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. یعنی خاص طور پہ جو اینسیسٹر ورشپ ہوا کرتی تھی، آبا پرستی ہوا کرتی تھی، بزرگوں کو پوجا جاتا تھا، تو کہا کہ وہ جو تمہارے بزرگ ہیں یا اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں وہ تو خود فوت ہو چکے، وہ زندہ ہی نہیں ہے، تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، وہ تو اس سے غافل ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک تنہا الہ ہے، اللہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، بس وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے
ان کے دل نہیں مانتے، ان کا دل انکار کرتے ہیں اور وہ استکبار کا رویہ اختیار کرتے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ٹھیک بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتے ہیں کہ پہلوں کے قصے ہیں، افسانے ہیں یہ تو. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں قیامت کے دن پورے پورے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. یہاں خاص طور پہ ان کے لیڈروں کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری بات ہے عوام جو ہے وہ اپنے لیڈروں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ تو ایسی مائتھولوجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کہ قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا وبال بھی اپنے سر لیں گے. الا ساء ما یزرون، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مکر کی عمارت ہے اس کو بنیادوں سے اٹھایا. فخر علیہم السقف من فوقہم، اور پھر ان کی چھت اوپر سے آ گری. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے اس کو شعور بھی نہیں تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے جو مخاطبین ہیں ان میں جو لیڈر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کی چالیں چلتے ہیں، فریب دیتے ہیں اور مکر اور سازش کا جال بنتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جالوں کو ختم کر دیتا ہے اور مکر کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے، اور پھر ان پر وہاں سے عذاب آتا ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہیں بہت ضد تھی، بڑا اصرار تھا. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بولیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک آج کے دن رسوائی اور تمام خرابی کافروں کے لیے ہے. یہ کافر کون ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اس وقت وہ سپر ڈال دیتے ہیں، اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، بھئی ہم تو اس سے پہلے کوئی برائی نہیں کرتے تھے، یعنی مکر جائیں گے بالکل ایک جب ساری چوکڑی بھول جائیں گے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ کہ تم عمل کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں تمہیں رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت ہی بھلی بات، بہت ہی عمدہ بات. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو دنیا میں بھلائی کی روش اختیار کریں گے ان کو دنیا میں بھی ہم اچھا بدلہ دیں گے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی عمدہ ہے. ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب گھر ہے متقین کے لیے. جنات عدن، وہ گھر کیا ہوگا؟ رہنے والے باغات ہوں گے. یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جس میں وہ داخل ہوں گے جس کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں. لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہ اس میں رہیں گے اور ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسا ہی بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پرہیزگاروں کو. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اپنے اعمال کے جو تم کرتے تھے. اب ایک طرف قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے عمل کی بنیاد پر،
اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے کہ جنت میں انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پہ داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو بھی عبادات بجا لاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اللہ کی رحمت کو کوالیفائی کرتا ہے، یعنی اس قابل بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کھائیں اور اس کو معاف کر دیں. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ فرشتے آ جائیں ان پر یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے، عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسا ہی معاملہ کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور ان پر بھی اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. فاصابهم سیئات ما عملوا، تو پھر آ پڑا ان پر جو انہوں نے عمل کیے تھے اس کی برائی ان پر آ پڑی. وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور اس چیز نے ان کا گھیرا کر لیا جس کا وہ مذاق کرتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے. کب آئے گا وہ عذاب؟ تو اس عذاب نے ان کو اوندھا کر دیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. یہ وہی بات ہے جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے فلاں فلاں چیزوں کو حرام نہیں کیا تم کیوں حرام کرتے ہو، تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے نا ہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں جو ہے وہ جبراً روک دیتا. تو اگر اللہ نے ہمیں نہیں روکا، اللہ نے اس کو الاؤ کیا، اس کا مطلب ہے اللہ اس پہ راضی ہے. تو یہ وہی چکر ہے جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ اللہ کا اذن اور چیز ہے، اللہ کی مرضی اور چیز ہے. اللہ کی مشیت سے سب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کس چیز پر خوش ہیں، کس چیز پر راضی ہیں. تو شرک پر اللہ راضی نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ شرک کو اللہ الاؤ کرتے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اور ایسا ہی کیا تھا، ایسی ہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو کیا ہے ہمارے رسولوں پر مگر کھلا کھلا پہنچا دینا، ہمارے رسولوں کے ذمے کھلی بات پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے اجتناب کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. یہ بنیادی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت اور شرک سے اجتناب کی دعوت. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے وہ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں ایسے بدبخت بھی تھے جن پر اللہ کی طرف سے گمراہی واقع ہو گئی، ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو سفر کرو، گھومو پھرو زمین میں. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو دیکھو نگاہ کرو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ کو بہت حرص ہے ان کی ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو خود گمراہی کی راہ اختیار کر لیں. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اپنے آپ کو جو ہے کھلا کر کسی طریقے سے جبراً ان کو ایمان پر لے آئیں، تو کہا یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بس اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بہت سخت قسمیں، اور پوری طرح آپ کو جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں. لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر گیا، بس جو مر گیا وہ مر گیا، مٹی ہو گیا. بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اٹھائے گا وہ ان کو، تاکہ وہ ظاہر کرے ان لوگوں پر جو اس معاملے میں جھگڑا کرتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ اس وقت جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹے تھے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے لیے مارنے کے بعد جلانا کچھ مشکل نہیں ہے. کہا کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کا، اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ،
اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا تو ہم ضرور ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. اور یہاں خاص طور پہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے, 5 ہجری میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو کہیں بڑا ہے, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ جانتے. کہا کہ جو دنیا میں ہجرت کریں گے اللہ کی خاطر, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اچھا انجام دیں گے, لیکن آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے دور میں جب مہاجرین کو اور انصار کو عطایا دیتے تھے اور غنیمت میں حصہ دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا, کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں جس کا وعدہ کیا تھا. وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ, اور جو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کیا ہے وہ تو بہت ہی افضل ہے, وہ تو بہت ہی بڑا ہے, لیکن بہرحال دنیا میں بھی جو تمہارا حصہ ہے میں تمہیں وہ دیتا رہوں گا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, ثابت قدم رہے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے رہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو, انسانوں کو بھیجا اور مردوں کو بھیجا, ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو اے مشرکین مکہ جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. یعنی وہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے اگر کسی کو بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا, ہمارے جیسے بشر کو کیوں بھیجا. تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اندر تو کتاب کی اور شریعت کی روایت نہیں ہے, لیکن یہ یہود و نصارہ ہیں جن سے تمہارے رابطے بھی ہیں, وہ اہل ذکر ہیں, ان کے پاس وحی رہی ہے, ان کے پاس شریعت رہی ہے, ان سے پوچھ لو. وہ جانتے رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ نے انسانوں کو اور مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا. بالبینات والزبر, ہم نے ان کو بھیجا تھا واضح نشانیاں دے کر اور کتابیں اور اوراق دے کر. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف الذکر اتارا ہے, یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ آیت جو ہے گویا بالکل جیسے ڈیسائسو ہے حجیت سنت کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ڈاک کے ہرکارے نہیں تھے کہ بس ان کے ذمے تھا کہ کتاب پہنچا دیں, نہیں, آپ کے ذمے تھا اس کی تبیین, اور تبیین قول کے ذریعے بھی اور عمل کے ذریعے بھی, اسی کو سنت کہتے ہیں. تو گویا سنت جو ہے وہ دین کے پیکج کا لازمی حصہ ہے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, کیا وہ لوگ کہ جو برے برے فریب دے رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, کیا وہ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس عذاب آ جائے وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, یا اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے اچانک پکڑ لے اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. او یاخذہم علی تخوف, یا کوئی ڈرانے کے بعد تنبیہ کرنے کے بعد اللہ ان کو پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم, تو بے شک تمہارا رب بہت ہی رحمت کرنے والا ہے اور بہت ہی نرم ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ, کیا وہ غور نہیں کرتے, کیا دیکھتے نہیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, ہر چیز کو پیدا کیا ہے کہ اس کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی, سجدا للہ, اور وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہر چیز کا سایہ گویا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. وہم داخرون, اور وہ عاجزی میں پڑے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ, اور اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے جانداروں میں سے. وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ استکبار نہیں کرتے. یعنی خاص طور پہ فرشتوں کو تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے چونکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بہت چہیتیاں ہیں اور خدائی میں شریک ہیں. کہا کہ نہیں, فرشتے بھی اللہ کے سامنے سر نگوں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے. تو یعنی فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے. یخافون ربہم من فوقہم, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے, یعنی ان کا رب ان سے اوپر ہے, بالا تر ہے, وہ ان سے اندیشہ ناک رہتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. اس کے بعد ایک رکوع اور پڑھیں گے. بسم اللہ اولہ وآخرہ. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین,
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو دو معبود مت بناؤ، یعنی ایک زمین کا خدا ایک آسمان کا خدا، اس طرح دوئی پیدا نہ کرو. انما ہوا الہ واحد، بے شک جو تمہارا الہ ہے جو معبود ہے وہ یکتا ہے. فإیایا فرہبون، تو اے لوگوں بس مجھ ہی سے ڈرنا، میرا ہی خوف اپنے اندر پیدا کرنا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی ملک ہے، اور اسی کی اطاعت ہے لازم سب پر. اور دین کا ترجمہ جو ہے وہ بدلہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی نے جو ہے وہ بدلہ دینا ہے، وہی لوگوں کو جزا دے گا ہمیشہ. افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا جو ہے کسی سے ڈرتے ہو، کسی کا تقوی اختیار کرتے ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو کچھ تمہارے پاس بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی سختی تم پر آتی ہے تو اسی کی طرف تم زاری کرتے ہو، اسی کی پناہ میں آتے ہو، اسی کی طرف چلاتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے اس تکلیف کو، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے. یہ تھیم بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تکلیف میں پڑتے ہیں تو تمام معبودوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کر دیں، منکر ہو جائیں اس کا، ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں. فتمتعوا فسوف تعلمون، تو ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو، ان قریب تم جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ٹھہراتے ہیں ان ہستیوں کے لیے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. یہ سورہ انعام میں آ چکی بات تفصیل سے. ہم ان کو کھیتی دیتے ہیں، ہم ان کو مواشی دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کھیتی جو ہے فلاں بت کے لیے، دیوی دیوتا کے لیے ہے، فلاں جانور فلاں جو ہے وہ استھان کے لیے خاص کر دیا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اور اس میں ان ہستیوں کا وہ حصہ لگا لیتے ہیں جن کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے. جو قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ بس نام ہے جو رکھ چھوڑے ہیں، کوئی مسمى نہیں ہے اس کے پیچھے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تم سے ضرور بھی ضرور پوچھے گا جو کچھ تم افترا کرتے ہو، جو تم بہتان باندھتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہراتے ہیں بیٹیاں، کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے لڑکے چاہتے ہیں، اپنے لیے ان کو اولاد جو ہے وہ میل چاہیے، وہ لڑکے چاہیے، اور اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں اللہ کی. اور ان کا حال کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب ان کو بشارت دی جاتی ہے ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی، ظل وجهه مسودًا، تو اس کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی چھا جاتی ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے، غم سے کھولتا رہتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو اس کو بشارت دی گئی تھی اس کی برائی کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. یعنی ایسا اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. اور وہ سوچتا کیا ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اب یا تو اس کو اپنے پاس رکھے رسوائی کے ساتھ، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو دبا لے مٹی میں. یعنی اب وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کرے، اب یا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس رسوائی کے ساتھ مجھے جینا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دینا ہے. اور اس کا ایک اور ترجمہ یمسکہ علی ہون کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک ہے زندہ رکھے اپنے پاس، لیکن ہر وقت ذلیل کیے رکھے. اس طرح ہمارے ہاں بھی بالکل جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہے اولاد، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اور لڑکیاں جب ایک سے زیادہ یا دو یا تین ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ سختی کا اور تلخی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں. ان کا کیا دوش ہے اس میں؟ لیکن کہا کہ یا تو یہ ہے کہ وہ اس کو ذلیل کر کے زندہ رکھے لیکن ہر وقت ذلیل کرتا رہے، پھٹکار کرتا رہے، یا یہ ہے کہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دے. الا ساء ما يحکمون، آگاہ ہو جاؤ جو تم فیصلہ کرتے ہو بہت ہی برا ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بہت بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.